بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت شکریہ آج مجھے یہاں پہ بلایا گیا، اور تمام آرگنائزرز کا اور تمام سیاسی قیادت کا جو یہاں پہ موجود ہے اور جو نہیں موجود اور جن کے دل اسی محفل کے ساتھ ہیں۔ ایک بہت ہی افسوسناک موقع پہ آپ لوگوں سے یہ بات کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ افسوسناک اس لیے کہ جو ابھی بیٹی یہاں بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی، اس کی آواز سن کے بہت تکلیف ہوئی، لیکن یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ آج بلوچستان کی بیٹیاں اسلام آباد آئی ہیں، پہلے بھی آتی رہتی ہیں۔ اللہ کرے کہ آئندہ انہیں اس کام کے لیے نہ آنا پڑے، لیکن ان کی آواز یہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسا کہ افرا صاحب خٹک صاحب نے کہا کہ پنجاب اور اسلام آباد میں بھی ایک شعور کی وہ لہر آ رہی ہے جس کی بہت ضرورت تھی۔ لیکن یہ جو احتجاج اتنے سالوں سے ہو رہا ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، جبری گمشدہ لوگوں کے حوالے سے، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے، ناسور ہے کسی معاشرے کے لیے۔ اور میرا خیال ہے کہ کوئی معاشرہ اور کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کے تمام شہریوں کو، اس کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو برابر کے حقوق نہ دیے جائیں، اور ظاہر ہے ہمارے یہاں برابر کے حقوق نہیں ہیں۔ تو جیسے کہ یہاں آئین اور جمہوریت کے حوالے سے اپنے حقوق کی بات کرنے والوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ اپنے ناجائز مطالبات بھی منوانے میں قائم رہتے ہیں۔ میں کچھ سوالات یہاں اپنی ریاست کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مختصر بات میں۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری ریاست نے کیا سیکھا بنگلہ دیش سے؟ کیا یہ وہی صورتحال نہیں ہے جو 1970 میں بنگلہ دیش میں تھی؟ کیا آپ ابھی بھی ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر کے پاکستان کے لوگوں کو یہ پیغام نہیں دے رہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں غلیل یا بندوق ہوگی تو ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس صرف دلیل ہوگی تو آپ سڑکوں پہ خوار ہوتے رہیں گے، ہم آپ کی نہ بات سنیں گے نہ ہم آپ کے مطالبات پر غور کریں گے؟ کیا یہ پیغام دیا جا رہا ہے قوم کو؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ملک جو آئینی اور سیاسی عمل کے ذریعے وجود میں آیا، وہاں لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے اس طرح سڑکوں پہ سالوں سال خوار ہونا پڑے، اور ایسے ہی ایک عمل کا خمیازہ ہم بھگت چکے ہیں۔ تو سیکھا کیا ہم نے؟ کیا یہی سیکھا کہ طاقت کے نشے میں جو بدمست ہوگا وہ ہر سیاسی اور جمہوری لیڈر کو یا تو قتل کر دے گا یا جلا وطن کر دے گا؟ لیکن یاد رکھیں ایوب خان صاحب کہ آج ان کے پیچھے لوگ نہیں ہیں، لوگ آج بھی محبت فاطمہ جناح سے ہی کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے ضیاء الحق کا نام کوئی نہیں لیتا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ کروڑوں لوگ ووٹ آج بھی دیتے ہیں۔ نواز شریف کو جلا وطن کرنے والا پرویز مشرف اس ملک میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن کروڑوں لوگ آج بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اکبر بگٹی کو قتل کرنے والا پرویز مشرف قانون کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے، لیکن بلوچستان اور پاکستان کے لوگ آج بھی اکبر بگٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کس کا نام زندہ ہے؟ ان ڈکٹیٹرز کا یا ان عوامی رہنماؤں کا جو عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں؟ یہ مثال صرف ڈکٹیٹروں کے لیے یا ڈکٹیٹرانہ سوچ رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ مثال آج کی موجودہ سیاسی قیادت کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، آئین کی پاسداری کے لیے کھڑے ہوں گے، تو لوگ آپ کی نسلوں کو بھی ووٹ دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے آئین اور جمہوریت کو رون دینے والوں کے ساتھ دیا تو آپ کا نام بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے خیال میں کیونکہ بہت لوگوں نے بات کرنی ہے، میں اپنی بات کو
مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں جو ہمارے ہاں فکری بددیانتی ہے، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ہے ہمارے اندر، انٹلیکچوئل کرپشن جو ہے، سب سے بڑی وجہ ہمارے آج کے موجودہ حالات کی وہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جن کی انٹلیکچوئل رسپانسبلٹی جن کی ہے، جن کی فکری دیانت، جن کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے، وہ اس ملک کے ججز ہیں، اس ملک کی جوڈیشری ہے، اور اس کے بعد اس ملک کا میڈیا ہے. ان دونوں جو ستون ہیں ریاست کے، ان دونوں ستونوں کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے کہ وہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی نہ کریں. اگر وہ ڈس آنیسٹ رہیں گے تو ریاست کے ملازم اس ریاست کو ایسے ہی رونتے رہیں گے. اور ان کی فکری بددیانتی آپ دیکھ لیں، جو ہمارا ریکارڈ ہے ہمارے ججز کا، ہماری عدلیہ کا، اور اس وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں بدنام ترین ملک اس لیے ہیں کہ پاکستان کا جو پولیس کا نظام ہے وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ میں ہے. کیا پاکستان کے کسی جج میں، سپریم کورٹ کے جج میں، ہائی کورٹ کے جج میں، کیا کسی میں اس بات سے غیرت پیدا ہوگی؟ کیا وہ اپنے عدلیہ کے لیے، اپنے ادارے کے لیے کچھ کرنا پسند کریں گے؟ کیا پولیس کا نظام ٹھیک کیا جائے گا؟ یہ جتنے ہم اس وقت مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں، جتنے ان کے کیسز ہیں، یہ کس کے پاس ہے اس وقت؟ اس وقت عدلیہ کے پاس ہے. اور سب جتنے مقرر یہاں پہ آئے ہیں ان سب نے عدلیہ کی بے حسی کی، عدلیہ کی کمزوری کی بات کی ہے. کیوں عدلیہ کمزور ہے؟ کیوں عدلیہ بے حس ہے؟ اس لیے کہ عدلیہ کے ججز، معزز ججز، وہ بے حس ہیں، وہ اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے، وہ آئین کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے ذاتی فائدے کی کام کر رہے ہیں. وہ لوگوں کے حقوق اور آئین کی پاسداری ان کا سب سے پہلا کام ہے. وہ اتنی تنخواہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کریں، وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں جس میں سب لوگوں کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں، تمام قومیتوں کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن نہیں کرتے. اسی وجہ سے ہم یہ مسائل دیکھ رہے ہیں. اور دوسری جو فکری بددیانتی ہے وہ میڈیا کے ہے. میں جانتا ہوں پاکستان کے ایڈیٹرز کو، بہت ساروں کو، جو جب اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، مالکان ان میں خاص طور پہ، تو مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. وہ مثالیں کوٹ کرتے ہیں کہ 1970 میں پاکستان کے میڈیا نے ایمانداری سے کام نہیں کیا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے قوم کو جھوٹ بتایا اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا، تو لیکن آئندہ ہم نہیں کریں گے. اب آئندہ میں دیکھتا ہوں تو پھر وہی کچھ ہو رہا ہے. آج دیکھ لیں کتنے میڈیا کے لوگ ہیں اس معاملے پہ. یہاں پہ میڈیا میں کتنی بات ہو رہی ہے گمشدہ لوگوں کی. میڈیا میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے معاملات پر کتنی گفتگو ہوتی ہے؟ نہیں ہو رہی، کیونکہ سینسرشپ ہے، اور سینسرشپ کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں، حامد میر صاحب ہیں، آسمہ شرازی ہیں، مطیع اللہ جان ہیں، یہ فخر ہیں پاکستان کے میڈیا کے، یہ صحافیوں کا فخر ہے. یہ پورے میڈیا کو ریپرزینٹ تو نہیں کرتے، لیکن پورے میڈیا کلیکٹیولی، میں خاص طور پہ مالکان کی یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ٹی وی چینل کے مالکان ہیں، اور جو کالم نویس ہیں، اور جو اینکرز ہیں، جو اس ملک میں اپینین بناتے ہیں کہ کہاں ہے وہ سچ، جس سچ کی تلاش کے لیے وہ صحافت میں آئے تھے. اور اگر آپ کہیں پہ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ غیر جانبدار کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس وقت ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. آپ جب تک ظالم اور مظلوم کا فرق لوگوں کو نہیں بتائیں گے، لوگوں میں شعور نہیں پھیلے گا. جو پنجاب کی آپ نے بات کی ہے، پنجاب میں یہ شعور کی کمی تھی، لیکن اب شکر ہے پنجاب میں بھی شعور آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پنجابیوں کے شعور سے زیادہ پنجابی ایلیٹ میں شعور آنا ضروری ہے. اور اس ایلیٹ کو پنجابی ججز، پنجابی جنرلز، پنجابی میڈیا پرسنز اور پنجابی سیاستدان ریپرزینٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی ڈیوٹی اس پنجابی ایلیٹ کی ہے کہ وہ اس شعور کو محسوس کرے اور اس شعور کی روشنی کو لوگوں تک پہنچائے. اور اس میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہاں پہ بغاوت ہو جائے، یہاں پہ بندوق اٹھا لی جائے. جو آئین پاکستان میں جو حقوق دیے گئے ہیں، ان حقوق کی بحالی کے لیے میڈیا کو اور جوڈیشری کو سب سے آگے ہو کے اس چیز کو لیڈ کرنا پڑے گا. تبھی ہم ریاست کے دوسرے ستونوں پر دباؤ ڈال سکتے ہیں. اور ریاستی اداروں کو میں یہ کہوں گا کہ اس خوف کی فضا کو جو آپ نے اس ملک میں پیدا کی ہے، اس ملک کی جتنی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ظلم اور فیئر. یہ خوف جو ہے،
خوف انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا اگر یہاں پہ خوف کی فضا رہے گی. اور خوف کی فضا اس لیے ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ان کے بولنے کی وجہ سے، اپنے حقوق مانگنے کی وجہ سے، اپنی آزادی اظہار رائے کا حق استعمال کرنے کی وجہ سے انہیں غائب کر دیا جاتا ہے، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے، ان پہ حملے کیے جاتے ہیں، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان پہ جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں. تو میں دسمبر کے مہینے میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں آخر میں کہ یاد رکھیں کہ دسمبر ہمیں بہت کچھ یاد کرواتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے. اور وہ فیض احمد فیض کا شعر ہے بہت مشہور کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. گما تم کو ہے کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ.